بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل کی سیریز کے ساتھ ایک اور سوال اور اس کے جواب اور اس کے ضمن میں دو اور سوال اور ان کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ 3 سوال ہیں مختصر اور ان کے جواب ہیں جو دجال کے متعلق ہیں۔ پہلے سوال میں سائل پوچھتا ہے کہ کانا دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں مقید ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج تو دنیا کا کونا کونا انسان نے شان مارا ہے، پھر کیوں کانے دجال کا پتہ نہیں چلتا؟ جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں یہ کانا دجال کے وہ کہیں مقید ہے وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہوں ان کی کوئی ذمہ داری اسلام پر نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ترجمان القرآن سپتمبر اکتوبر 1945۔ اسی ضمن میں سوال وہ کرتے ہیں کہ جناب آپ نے ترجمان القرآن میں کسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ کانے دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں مقید ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے؟ آج دنیا کا کونا کونا انسان نے شان مارا ہے، پھر کیوں کانے دجال کا پتہ نہیں چلتا؟ اس کا جواب آپ کی طرف سے یہ دیا گیا کہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کے کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے کم از کم 3 روایات میں دجال کا تذکرہ موجود ہے، جس کی تصدیق بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، شرح السنہ، بہیقی کے ملاحظہ سے کی جا سکتی ہے۔ پھر آپ کا جواب کس سند پر مبنی ہے؟ مولانا صاحب جواب میں فرماتے ہیں میں نے جس چیز کو افسانہ قرار دیا ہے وہ یہ خیال ہے کہ دجال کہیں مقید ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ ایک بڑا فتنہ پرور الدجال ظاہر ہونے والا ہے، تو اس کے متعلق احادیث میں جو خبر دی گئی ہے میں اس کا قائل ہوں، اور ہمیشہ اپنی نماز میں وہ دعائے معصورہ پڑھتا ہوں جس میں من جملہ دوسرے تعوذات کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ دجال کے متعلق جتنی احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان کے مضمون پر مجموعی نظر ڈالنے سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اس معاملے میں جو علم ملا تھا وہ صرف اس حد تک تھا کہ ایک بڑا دجال ظاہر ہونے والا ہے، اس کی یہ صفات ہوں گی اور وہ ان خصوصیات کا حامل ہوگا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا کہ کب ظاہر ہوگا، کہاں ظاہر ہوگا، اور یہ کہ آیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیدا ہو چکا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بعید زمانے میں پیدا ہونے والا ہے۔ ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہیں ان کا اختلافی مضمون خود بھی یہ ظاہر کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کلام سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ وہ آپ نے بربنائے وحی نہیں بلکہ بربنائے ظن اور قیاس ارشاد فرمائی ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال ظاہر فرمایا کہ دجال خراسان سے اٹھے گا، سنن ترمذی، کبھی یہ کہ اصفہان سے، اور کبھی یہ کہ شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے۔ پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد نامی اس یہودی بچے پر جو مدینے میں غالباً 2 یا 3 ہجری میں پیدا ہوا تھا یہ شبہ کیا کہ شاید یہی دجال ہو، اور آخری روایات یہ ہے کہ 9 ہجری میں جب فلسطین کے ایک عیسائی راہب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ وہ سمندر میں غالباً بحر روم یا بحر عرب میں سفر کرتے ہوئے ایک غیر آباد جزیرے میں پہنچے، اور وہاں ان کی ملاقات ایک عجیب شخص سے ہوئی، اور اس نے انہیں بتایا کہ وہ خود ہی دجال ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کو بھی غلط باور کرنے کی کوئی وجہ نہ سمجھی، البتہ اس پر اپنے شک کا اظہار فرمایا کہ اس بیان کی روح سے دجال بحر روم یا بحر عرب میں ہے، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ وہ مشرق سے ظاہر ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ باب قصۃ الجساست۔ ان مختلف روایات پر جو شخص بھی مجموعی نظر ڈالے گا وہ اگر علم حدیث اور اصول دین سے کچھ بھی واقف ہو تو اسے یہ سمجھنے میں کوئی زحمت پیش نہ آئے گی کہ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات 2 اجزاء پر مشتمل ہیں۔ جزء اول یہ ہے کہ دجال آئے گا، ان صفات کا حامل ہوگا اور یہ فتنے برپا کرے گا۔ یہ بالکل یقینی خبریں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دی ہیں، ان میں کوئی روایت دوسری روایت سے مختلف نہیں ہے۔ جزء دوم میں
یہ کہ دجال کب اور کہاں ظاہر ہوگا اور وہ کون شخص ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ روایات مختلف ہیں بلکہ اکثر روایات میں شک اور شبہ اور گمان پر دلالت کرنے والے الفاظ بھی مروی ہیں۔ مثلا ابن سیاد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر سے یہ فرمانا کہ اگر دجال یہی ہے تو اسے قتل کرنے والے تم نہیں ہو، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو تمہیں ایک معاہد کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز اذا اسلم الصبی فمات، حدیث 1354۔ یہ مثلا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو میں حجت سے اس کا مقابلہ کروں گا، ورنہ میرے بعد میرا رب تو ہر مومن کا حامی اور ناصر ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساحت باب ذکر الدجال و صفت وما معه، حدیث 2937۔ اس دوسرے جز کی دینی اور اصولی حیثیت ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی جو پہلے جز کی ہے۔ جو شخص اس کی بھی تمام تفصیلات کو اسلامی عقائد میں شمار کرتا ہے وہ غلطی کرتا ہے، بلکہ اس کے ہر حصے کی صحت کا دعویٰ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ابن سیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا تھا کہ شاید وہی دجال تھا، اور حضرت عمر نے تو قسم بھی کھا لی تھی کہ یہی دجال ہے، مگر بعد میں وہ مسلمان ہوا، حرمین میں رہا، حالت اسلام میں مرا اور اس کی نماز جنازہ مسلمانوں نے پڑھی۔ اب اس کی کیا گنجائش باقی رہ گئی کہ آج تک ابن سیاد پر دجال ہونے کا شبہ کیا جاتا رہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تقریباً صحیح سمجھا تھا۔ باب فقہ الجساست، حدیث نمبر 2942۔ مگر کیا 350 برس تک بھی اس شخص کا ظاہر نہ ہونا جسے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزیرے میں محبوس دیکھا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس نے اپنے دجال ہونے کی جو خبر حضرت تمیم داری کو دی تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہی میں ظاہر ہو جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قریبی زمانے میں ظاہر ہو، لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ 350 برس گزر چکے ہیں اور ابھی تک دجال نہیں آیا ہے۔ اب ان چیزوں کو اس طرح نقل اور روایات کیے جانا گویا یہ بھی اسلامی عقائد ہیں، نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی ہے اور نہ اسے حدیث ہی کا صحیح فہم کہا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس قسم کے معاملات میں اگر کوئی بات نبی کے قیاس اور گمان یا اندیشے کے مطابق ظاہر نہ ہو تو یہ اس کے منصب نبوت میں ہرگز قادح نہیں ہے، نہ اس سے عصمت انبیاء کے عقیدے پر کوئی حرف آتا ہے، نہ ایسی چیزوں پر ایمان لانے کے لیے شریعت نے ہم کو مکلف کیا ہے۔ اس اصولی حقیقت کو تعبیر نخل والی حدیث میں نبی علیہ السلام خود واضح فرما چکے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل باب وجوب امتثالہ ما قالہ شرعاً، حدیث 2363۔ ترجمان القرآن، فروری 1946۔